اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سید الانبیاء کے پیارے غلاموں، آج کے درس میں ہم سیکھیں گے وضو کرنے کا سنت طریقہ اور مکمل طریقہ۔ ہم اور آپ وضو تو کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کو وضو کرنے کا مکمل طریقہ معلوم ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو وضو کا مکمل طریقہ سکھائیں گے اور بتائیں گے۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات اس کو بغور سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وضو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ وضو نماز کی کنجی ہے، لہٰذا اگر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے بغیر کنجی کے تالا نہیں کھل سکتا، اسی طریقے سے بغیر وضو کے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو وضو ایک اہم فریضہ ہے، اس کو اچھے سے سماعت کریں اور جس طریقے سے آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا جائے اسی طریقے سے وضو کریں۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل میں وضو کا پکا ارادہ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ ہاں، اور اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ دعا پڑھ کر کے پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ گٹوں تک دھوئے، پھر مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے اپنے دانتوں اور مسوڑھوں کو مل کر صاف کرے، اور اگر دانتوں یا تالو میں کوئی چیز اٹکی یا چپکی ہو تو اس کو انگلی یا مسواک یا خلال سے نکالے اور چھڑائے۔ پھر 3 مرتبہ کلی کرے، اور اگر روزہ دار نہ ہو تو غرارہ بھی کرے، لیکن اگر روزہ دار ہو تو غرارہ نہ کرے کہ حلق کے اندر پانی چلے جانے کا خطرہ ہے۔ پھر دائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے۔ پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 مرتبہ اس طرح چہرہ دھوئے کہ ماتھے پر بال جمنے سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور داہنے کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے، صرف پہنچ نہ جائے بلکہ پہنچ کر بہہ جائے، اور کہیں ذرہ برابر بھی پانی بہنے سے نہ رہ جائے۔ اگر داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئے اور داڑھی میں انگلیوں سے خلال بھی کرے، یعنی داڑھی میں انگلیوں کو داخل کرے، لیکن اگر احرام باندھے ہو تو خلال نہ کرے۔ پھر 3 مرتبہ کوہنی سمیت، یعنی کوہنی سے کچھ اوپر اور داہنا ہاتھ دھوئے۔ پھر 3 مرتبہ کوہنی سمیت، یعنی کوہنی سے کچھ اوپر داہنا ہاتھ دھوئے۔ پھر اسی طرح 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھوئے۔ اگر انگلی میں تنگ انگوٹھی یا چھلا ہو یا کلائیوں میں تنگ چوڑیاں ہوں تو ان سبھوں کو ہلا پھرا کر دھوئے تاکہ سب جگہ پانی بہہ جائے۔ پھر ایک بار پورے سر کا مسح کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے، یعنی پانی میں بھگا کر کے انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک کو ایک دوسرے سے ملائے اور ان 6 انگلیوں کو اپنے ماتھے پر رکھ کر کے پیچھے کی طرف سر کے آخری حصے تک لے جائے۔ اس طرح کی کلمہ کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھا اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائیں۔ بغور سماعت کیجئے آپ کو کس طریقے سے مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ آپ سیکھ لیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ہاں، ان کو سیکھیں اور اس طریقے سے جس طرح آپ کو میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے مسح کریں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی میں بھگا کر کے انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی کو چھوڑ کر کے ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک کو ایک دوسرے سے ملائے اور ان 6 انگلیوں کو اپنے ماتھے پر رکھ کر کے پیچھے کی طرف سر کے آخری حصے تک لے جائے، آخری حصے تک۔ اس طرح کی کلمہ کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھا اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائیں۔
پھر سر کے پچھلے حصے سے ہاتھ ماتھے کی طرف اس طرح لائے کہ دونوں ہتھیلیاں سر کے دائیں بائیں حصے پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائیں۔ پھر کلمہ کی انگلی کے پیڈ سے کانوں کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیڈ سے کان کے اوپر کا مسح کرے اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرے۔ پھر 3 بار داہنا پاؤں ٹخنوں سمیت یعنی ٹخنے سے کچھ اوپر تک دھوئے۔ پھر بایاں پاؤں اسی طرح 3 مرتبہ دھوئے۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے یعنی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دونوں پیروں کی انگلیوں کا اس طرح خلال کرے کہ پیر کی داہنی چھنگلیاں سے شروع کرے اور بائیں چھنگلی پر ختم کرے۔ وضو ختم کر لینے کے بعد 1 مرتبہ یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی تھوڑا سا پی لے کہ یہ بیماریوں سے شفا ہے۔ یعنی اگر آپ وضو سے بچا ہوا پانی تھوڑا سا جو پانی بچا ہے اسے اگر آپ پی لیں گے تو آپ کو بہت ساری بیماریوں سے شفا بھی حاصل ہوگی۔ اور بہتر یہ ہے کہ وضو میں ہر عضو کو دھوتے ہوئے یعنی ہر حصے کو دھوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے اور درود شریف اور کلمہ شہادت بھی پڑھتا رہے۔ اور یہ بھی بہت بہتر ہے کہ وضو پورا کر لینے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اور سورہ انا انزلنا پڑھے۔ مگر ان دعاؤں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھ لیں اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، یہ جو ہم نے آپ کو طریقہ بتایا یہ سنت طریقہ ہے اور وضو کا مکمل طریقہ ہے کہ جس طریقے پر ہمیں اور آپ کو وضو کرنا چاہیے۔ اور جو کچھ بھی آپ کو بیان کیا گیا آپ نے درس میں سنا یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ وضو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں کہ جن کے چھوٹنے یا ان میں کچھ کمی ہو جانے سے وضو ہوگا ہی نہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو سنت ہیں جن کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں کہ ان کے چھوڑ دینے سے وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں اور وضو کے مستحبات آنے والے درس میں آپ کو بتائیں گے، اور آپ انشاءاللہ عز و جل بہترین انداز میں اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو مذہب اسلام کی بکثرت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔